السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ امی درد سے شدید تڑپ رہی تھی۔ تڑپتے ہوئے چارپائی سے نیچے جا گری تھی۔ جتنا امی درد سے تڑپتی اتنا میں رو رو کر تڑپ رہی تھی۔ امی کے آپریشن کا زخم خراب ہو چکا تھا۔ میں ممانی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی کہ یا ڈاکٹر کو بلوا دو یا مجھے جانے دو، میں خود جا کر ڈاکٹر کو لے آتی ہوں، کیونکہ قریب ہی بازار میں ڈاکٹر کا کلینک تھا۔ لیکن ممانی مجھے اگنور کر کے کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر، میری بات ہی نہ سن رہی تھی، کیونکہ میں ڈھیٹوں کی طرح ان کے راستے میں آ جاتی، کیونکہ میری ماں کی زندگی کا سوال تھا۔ ماموں بھی گھر پر نہ تھے جو میری اتنی فریاد سن لیتے۔ اچانک ممانی کو مجھ پر زیادہ غصہ آیا۔ انہوں نے مجھے کھینچ کر کمرے میں بند کر دیا۔ میرا نام سترا ہے اور میں اپنے والدین کی سب سے بڑی اولاد ہوں۔ میرے بعد 3 بہن بھائی اور بھی پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ ٹھیک 1 سال کا ہونے سے 1 دن پہلے ہی فوت ہو جاتے تھے، یعنی اپنی سالگرہ سے 1 دن پہلے پہل تو امی ابو نے اس بات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی، لیکن جب 2 بچوں کی وفات پر ایسا ہوا تو وہ ڈر گئے۔ ہوتا یہ تھا کہ بچے کی سالگرہ سے 2-3 دن پہلے گھر میں عجیب سے بڑے بڑے بلے چکر لگانے لگتے۔ بلوں کا رنگ مکمل طور پر کالا تھا، چھت پر زور زور سے آوازیں نکالتے، کبھی آپس میں لڑنے بھی لگتے۔ بلوں کے آنے کے بعد تیسرے دن بچہ فوت ہو جاتا۔ جب تیسرے بچے کی بار بلے گھر میں نظر آئے تو میرے والدین بہت ڈر گئے۔ تبھی ان کو یاد آیا کہ پچھلی 2 بار بھی یہی واقعہ پیش آیا تھا۔ ابو نے بلوں کو مار بکھایا، لیکن وہ کچھ گھنٹوں بعد دوبارہ آ جاتے۔ کچھ دوستوں اور ملنے والوں سے مشورہ کیا، انہوں نے جو بتایا سب کر کے دیکھ لیا۔ یوں لگتا تھا بلوں کو اب غصہ آ گیا ہے، وہ کتوں کی طرح غرانے لگے۔ اچانک ایسا شور ہونے لگا جیسے چھت پر پتھر برس رہے ہوں اور لوہے کی چیزوں سے ٹکرا رہے ہوں۔ امی ابو کو جو دعائیں آتی تھیں وہ پڑھ پڑھ کر دعائیں مانگتے رہے۔ ادھر تہجد کا وقت شروع ہو گیا تو یہ سب آوازیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگیں اور بند ہو گئیں۔ امی بچے کو گود میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب شور ختم ہو گیا تو ابو نے باہر نکل کر دیکھا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے اس چھوٹے سے صحن میں بہت سے لوگ چل رہے ہیں۔ صحن میں ہونے کے باوجود ابو کا سانس گھٹنے لگا۔ پھر ابو نے چھت پر جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، یوں محسوس ہوا جیسے کوئی پرندہ تیزی سے ان کے کندھے کے قریب سے گزرا ہے۔ ابو نے چونک کر جھکائی دی، خوف سے قدم بھی بھاری ہو رہے تھے۔ جب چھت پر پہنچ کر دیکھا تو کسی چیز کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ابو بھاگتے ہوئے واپس نیچے کمرے میں آئے تو امی پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ بیٹھی۔ ان کے سینے میں بھینچا ہوا بچے کا وجود ساکت ہو چکا تھا، اب اس میں جان نہ تھی۔ امی ابو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ کسی نے جادو کروایا ہے، لیکن کس کو اتنی دشمنی ہو سکتی ہے، کیونکہ رشتہ داروں میں صرف امی کے ایک بھائی کی فیملی تھی، ابو اکیلے ہی تھے۔ اگر کوئی دور کا رشتہ دار تھا بھی تو اب اسے ابو کا کچھ علم نہ تھا۔ امی کے بھائی بھی دور دراز شہر میں تھے، بہت کم مانا جانا تھا کہ سب کی آمدنیاں محدود تھے۔ کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ چند سال میں اکلوتی بیٹی ہی رہی، لیکن یہ تمام سال ہم نے خوف میں ہی گزارے۔ ہمیں اکثر یوں محسوس ہوتا کہ گھر میں ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے۔ امی کو اکثر ایک بچہ کھڑا نظر آتا۔ کبھی راتوں کو ایسا لگتا کہ اوپر چھت پر سامان گھسیٹا جا رہا ہے۔ امی نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ گھر بدل لیتے ہیں۔ ابو اس بات سے متفق تھے، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہ تھا۔ انہی دنوں اللہ نے امی کو پھر سے خوشخبری عطا کر دی، لیکن امی ابو خوف زدہ ہو گئے۔ اب تو ابو نے بھی نیا گھر ڈھونڈنے میں تیزی دکھائی۔ جب ابو کو نیا گھر مل گیا اور ہم نے چند ہی دن میں وہاں شفٹ ہو جانا تھا تو ہمیں کچھ سکون کا سانس آیا، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ سکون کا سانس عارضی ہے۔ اس رات ہم نے اپنی چھت پر بلیوں کے بے تحاشا لڑنے کی آوازیں سنی۔ ابو باہر جائے لگے تو امی نے انہیں زور سے پکڑ لیا۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو نہ صرف صحن میں بلکہ چھت پر بھی چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے بکھرے نظر آئے، جن کے گرد خون کے قطرے بھی تھے۔ ہم نے اسی وقت سامان باندھنا شروع کر دیا اور ابو لوڈر رکشہ لینے چلے گئے۔
کہ آج ہی ہم نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں۔ سامان تھا ہی کتنا، اور ہم تو کچھ دن سے یہی تیاری کر رہے تھے۔ جب ابو واپس آئے تو گھر کا داخلی دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا، جیسے کسی نے غصے میں زور سے مارا ہو۔ ہم اندر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کریں اور ابو باہر سے، لیکن دروازہ تو ایسے ہو گیا جیسے بھاری چٹان ہو، حالانکہ کنڈی نہ اندر سے لگی تھی اور نہ ہی باہر سے۔ کچھ دیر تو ہم اندر سے کوشش کرتے رہے اور ابو باہر سے۔ ایک دم کنڈی گرم ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے تو ڈر کے مارے رونا شروع کر دیا۔ جس لوڈر رکشے والے کو ابو لے کر آئے تھے، اس نے جب کوشش کی تو دروازہ کھل گیا۔ اندر میرا اور امی کا خوف سے برا حال تھا، اور باہر ابو حد سے زیادہ پریشان۔ ہم اسی دن نئے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور امی ابو نے اپنی عادت کے مطابق نئے گھر میں کچھ صورتیں پڑیں اور حسب توفیق خیر خیرات کی۔ دن خیریت سے گزرنے لگے۔ ایسا کوئی واقعہ نہ ہوا جو ہمیں پریشان کرتا۔ ہم نے بھی سکون کا سانس لیا۔ میں 8 جماعتیں پاس کر چکی تھی۔ اب امی نے مجھے قریبی ایسے ادارے میں داخل کروا دیا جہاں لڑکیوں کو مختلف ہنر سکھائے جاتے تھے۔ امی چاہتی تھیں کہ میں سلائی کڑھائی سیکھ لوں۔ میں نے ساتھ ساتھ بیوٹیشن کا کورس بھی سیکھنا شروع کر دیا۔ میرے شوق اور حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے میری فیس معاف کر دی۔ یوں میں بڑی لگن سے سیکھنے لگی۔ میرے نئے بہن یا بھائی کے اس دنیا میں آنے کا وقت اب قریب آ رہا تھا۔ وہ چھٹی کا دن ابو بھی ہمارے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ لیکن جب باہر صحن کی طرف دیکھا تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ آس پاس کے گھروں میں لائٹ ہے، صرف ہمارے گھر نہیں ہے۔ ابو اٹھے کہ میں فیوز وغیرہ چیک کروں۔ ابھی مین سوئچ تک پہنچے بھی نہ تھے کہ کمرے سے زوردار چھناکے کی آواز آئی اور ایک چیخ ابھری۔ ساتھ ہی لائٹ بھی آ گئی۔ ہم تینوں صحن میں کھڑے تھے اور ہم نے واضح طور پر ایک سرد ہوا کی لہر محسوس کی جو ہمیں چھو کر گزری۔ چند لمحوں کے لیے تو ہمیں ہوش ہی نہ رہا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم حرکت تک نہ کر سکے۔ پھر ابو ہی کمرے کی طرف بڑھے کہ دیکھیں کس چیز کی آواز تھی۔ کمرے میں دیوار گیر بڑا آئینہ فرش پر گر کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ اس وقت تو ہماری ہمت ہی نہ ہوئی ان شیشے کے ٹکڑوں کو ہاتھ لگانے کی۔ وہ ہم نے صبح ہی اٹھائے۔ امی اس واقعے سے بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ ابو بھی کافی سنجیدگی سے غور کر رہے تھے۔ چند دن بعد وہ مسجد کے مولوی صاحب کو گھر لے آئے۔ انہوں نے قرآن آیات پڑھ کر گھر میں بھی حصار کیا اور ہم تینوں کو بھی دم کیا اور کچھ دعائیں پڑھنے کی تلقین کی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے ماہ میرا چھوٹا بھائی خیر و عافیت کے ساتھ امی کی گود میں آ گیا۔ ہم بھی پریشانیاں بھول کر اس کی خوشیاں منانے لگے۔ ابو نے اس کا نام سعد رکھا۔ سعد چند دن کا ہی تھا، تب بھی اپنے آس پاس آنے والے خوب آنکھیں کھول کھول کر دیکھتا تھا، اکثر مسکرا بھی دیتا تھا۔ میرے تو دل میں اتر گیا تھا یہ ننھا منھا سا گڈا۔ 4 ماہ تک تو ہمیں یہ بات ہی یاد نہ آئی کہ سعد کی پہلی سالگرہ پر ایک بڑا خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے۔ جب یاد آئی تو ہم ہر وقت سعد کو اٹھائے رکھنے لگے جیسے کہ اسے کالے بلوں سے بچا رہے ہوں۔ ابو نے ایک بار پھر مولوی صاحب کو تمام صورتحال بتائی تو انہوں نے پانی دم کر کے دے دیا اور دعائیں بھی پڑھنے لگے۔ لیکن جیسے ہی سعد کی پیدائش والا مہینہ یعنی اس کی سالگرہ والا مہینہ شروع ہوا تو ہم بہت خوفزدہ تھے، لیکن ابو نے ہمت جمع کی اور ہمیں بھی حوصلہ دیا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس طرح کی خوف والی اور منفی باتیں نہیں سوچنا، ہم سعد کی ہر سالگرہ منائیں گے۔ ہم کچھ ریلیکس ہو گئے، لیکن تقدیر کھڑی ہنس رہی تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم ایسا کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ ابھی 2 دن باقی تھے سعد کی سالگرہ میں کہ رات کو سوئے ابو صبح نہیں اٹھے۔ ہم نے ہر طرح سے ہلا جلا کر پکار کر دیکھا، لیکن ابو نے آنکھ نہ کھولی۔ ہمسائے ڈاکٹر کو بلا لائے تو پتہ چلا ابو ہمیں چھوڑ کر اگلے جہان جا چکے ہیں۔ ہمارے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا، پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ہماری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ جنازہ اٹھنے تک ہم بلک بلک کر روتے رہے۔ چند ہمسائے ہی تھے جو ہمارے پاس بیٹھے حوصلہ دے رہے تھے۔ اس شہر میں ہمارا کوئی نہ تھا۔ ماموں بھی تیسرے دن پہنچے۔ امی ان کو دیکھ کر پھر سے شدید رونے لگی۔ ماموں نے کہا تیاری کر لو، میرے ساتھ چلو۔
اب یہاں کس کے سہارے رہو گی؟ بات تو درست تھی۔ ہم ماموں کے ساتھ کراچی آ گئے۔ ماموں کی فیملی میں بیوی اور 3 بچے تھے۔ یہ لوگ ایک فلیٹ میں رہتے تھے، لیکن ماموں نے ہمیں ایک کمرہ دے ہی دیا۔ عمانی کے رویے نے پہلے ہی دن سمجھا دیا کہ یہاں رہنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس نے ہمارا آنا قبول نہیں کیا۔ ماموں نے اگلے دن ہی کہہ دیا کہ مہمانوں کی طرح نہ بیٹھو، اپنے گھر کی طرح ہاتھ بٹا۔ امی اٹھ کر برتن دھونے لگیں اور 1 ہفتے کے اندر اندر عمانی نے سارا کام ہی امی کے سر پر ڈال دیا۔ امی چاہتی تھیں کہ میں دوبارہ اپنے کورس شروع کر لوں، اگرچہ میں کافی کچھ سیکھ چکی تھی، لیکن یہ بڑا شہر تھا تو یہاں زیادہ اچھا کورس ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ امی کا یہ خیال بھی تھا کہ میں پرائیویٹ میٹرک کی تیاری کروں۔ امی کہتی کہ آج کل تعلیم بہت ضروری ہے۔ امی نے ماموں سے بات کی تو وہ کہتے اچھا، اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ سعد اب چلنے لگا تھا، ہر وقت اس پر نظر رکھنی پڑتی تھی۔ فلیٹ بھی 3ری منزل پر تھا۔ ایک دن سعد پتہ نہیں کیسے نظر سے بچ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ جب مجھے اندازہ ہوا تو میں حواس باختہ ہو کر باہر بھاگی۔ ایک لمبی گیلری کے بعد نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ ان کی پہلی سیڑھی پر سعد بیٹھا نظر آیا۔ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی تو جو منظر سامنے تھا وہ میری روح فنا کر دینے کو کافی تھا۔ سعد کے ساتھ اگلی سیڑھی پر کالی بلی بیٹھی تھی۔ میں نے چیختے ہوئے سعد کو اٹھایا اور واپس گھر پہنچ کر دم لیا۔ جا کر ہانپتے ہانپتے امی کو بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ کافی دن ڈر ڈر کر گزار دی، لیکن جب کچھ نہ ہوا تو ہم بھی پرسکون ہو گئے۔ ہماری بلڈنگ کے سامنے سڑک پار ایک پارک بنا ہوا تھا۔ میں بچوں کو اکثر ہی شام کو وہاں لے جاتی تھی، کیونکہ وہاں چند جھولے بھی لگے ہوئے تھے تو بچے خوش ہو جاتے تھے۔ ایک دن گول گھومنے والے جھولے سے ماموں کے بچے کو اتار رہی تھی کہ اچانک مجھے کسی نے دھکا دیا اور میں جھولے کے اوپر گر گئی اور کزن بچہ میرے ہاتھوں سے نکل کر کچھ دور جا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل سکتی، جھولا بہت تیزی سے گھومنے لگا۔ میں نے اس پر لگی لوہے کی سلاخیں مضبوطی سے تھام لی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے جھولا اکھڑ کر دور جا گرے گا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ساتھ سے مٹی اڑ اڑ کر بگولے کی طرح گھوم رہی تھی۔ میری آنکھوں میں بھی پڑ رہی تھی۔ میری چٹیاں بھی کھل چکی تھی۔ میں زور زور سے چیخ رہی تھی۔ مجھے لگا میں اب نہیں بچوں گی، میرا سر اڑ جائے گا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جھولا آہستہ آہستہ تھم گیا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی قریبی بینچ پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے متلی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حواس بحال ہوئے تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی جو میرے ہاتھ سے گرا تھا؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ پھر بچے میرا مذاق بنانے لگے کہ باجی کو آج کیا ہوا کہ جھولے لینے لگ گئے۔ میں نے پوچھا میں دھکا کس نے دیا تھا اور جھولا کس نے تیز کیا؟ بچے کہتے کسی نے بھی نہیں اور جھولا تو تیز تھا بھی نہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ رات کو سعد کے سو جانے کے بعد امی کو بتایا تو وہ مجھے دعائیں پڑھنے کا کہنے لگی۔ دعائیں پڑھتے پڑھتے میں سو گئی۔ ماموں کے ہاں آئے ہوئے ہمیں سال ہونے والا تھا، لیکن ابھی تک ماموں میرا داخلہ کہیں نہ کروا سکے تھے۔ عمانی کے روز روز بڑھتے تانوں سے تنگ آ کر امی نے قریبی فلیٹوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی میں بھی امی کے ساتھ چلی جاتی۔ اس پر بھی عمانی نے 100 طرح کی باتیں بنائیں۔ ماموں کو بھی کہا کہ تمہاری عزت خراب کر رہی ہے۔ ماموں غصہ بھی ہوئے، لیکن جب امی نے آمدنی اور اخراجات کے مطابق بات کی، وہ لوگ چپ ہو گئے۔ دوسروں کے گھروں میں آنے جانے سے امی کی بھی کچھ واقفیت بن گئی۔ ایک خالہ جی نے میرا داخلہ بھی کروا دیا۔ وہاں کی فیس بھی کم تھی، کوئی رفاہی ادارہ تھا، لیکن وہاں بس پر آنا جانا پڑتا۔ 1 ہفتہ تو امی ساتھ آتی جاتی رہی، پھر میں خود ہی آنے جانے لگی۔ وہاں مجھے پڑھائی میں بھی مدد ملنے لگی، لیکن ممانی کو ہمہ وقت کی مفت کی نکرانیاں ہاتھ سے نکلنے کا دکھ تھا۔ حالانکہ اب بھی ہم ممانی کے گھر کا تمام کام کرتے تھے۔ واپسی پر بس سے اترنے کے کچھ گلیاں مجھے پیدل چل کر اپنے فلیٹ تک آنا پڑتا تھا۔ اکثر کچھ لوگ بھی اسی راستے سے جا رہے ہوتے تھے۔ ایک بار مجھے تنہا آنا پڑا۔ پہلے تو مجھے کوئی احساس نہ ہوا کہ میں اکیلی ہوں۔
اچانک مجھے یوں لگا جیسے امی نے آواز دی ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، کوئی بھی نہ تھا۔ پھر میں نے دائیں بائیں دیکھا، سنسان گلی، کوئی بھی نہ تھا۔ میں آگے بڑھنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا، کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دوبارہ محسوس ہوا کہ کوئی ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے زور سے چیخ کر کہا، امی، اور دوڑ لگا دی۔ پھر گھر پہنچ کر ہی سانس لی۔ سب سے پہلے سعد کو دیکھا، اسے صحیح سلامت دیکھ کر مجھے سکون کا سانس آیا۔ لیکن میں اگلے 2-3 دن اپنے سینٹر نہ جا سکی۔ پھر امی ساتھ گئیں تو یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ اپنی کلاس میں جب جا کر بتایا تو لڑکیاں ہنسنے لگیں، کہتی، ارے یہ سب ہمارا وہم ہوتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی کہ ہم نے تو بہت کچھ دیکھ رکھا تھا۔ اسی رات کو جب میں برتن دھو رہی تھی اور باقی سب کمروں میں تھے، مجھے یوں محسوس ہوا کہ دروازے کے آگے سے کوئی گزرا ہے۔ میں یہی سمجھی کہ گھر میں سے کوئی ہوگا۔ پھر مجھے باہر کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ تب بھی میں یہی سمجھی کہ ماموں گئے ہوں گے۔ اس وقت تک میں کام ختم کر چکی تھی۔ لائٹ بند کر کے ممانی کو بتانے گئی کہ کام ختم ہو گیا اور اب میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہاں ماموں کو بستر میں بیٹھے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ فوراً کہا، ماموں آپ واپس بھی آ گئے؟ کہتے، کہاں سے؟ میں نے بتایا، ابھی باہر کوئی گیا تھا تو میں سمجھی کہ آپ تھے۔ ممانی مجھے کوسنے لگی کہ یہ سب تم نحوست پھیلاتی رہتی ہو۔ جب سے کراچی آئے تھے امی کو اکثر پیٹ میں درد رہنے لگا تھا۔ 1 سال بعد تو شدید ہو گیا۔ اب جب برداشت سے باہر ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس نے ٹیسٹ کیا تو رسولی نکلی۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا بھی کہہ دیا۔ جیسے تیسے کر کے امی کا آپریشن کروایا اور چوتھے دن امی کو گھر لے آئے۔ ممانی ایک بار بھی ہاسپٹل نہ آئی تھی۔ گھر آنے کے بعد مجھے یہ توقع تھی کہ امی 1 ہفتے کے بعد ہلکا ہلکا چلنے لگیں گی اور پھر فٹ ہو جائیں گی، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ امی کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ ان کے آپریشن میں انفیکشن ہو گیا تھا۔ زخم تھا کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ امی سارا دن کراہتی رہتی۔ ماموں نے ایک بار تو مکمل دوائی لا دی، لیکن پھر لاپرواہی برتنے لگے۔ ممانی نے کہنا شروع کر دیا کہ بہانے ہیں، مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہیں۔ اس دن امی نے اٹھنے کی کوشش کی اور کچن تک آئیں۔ اس وجہ سے حالت مزید بگڑ گئی۔ میں نے بمشکل امی کو کمرے میں چارپائی پر ڈالا۔ ادھر امی درد سے تڑپ رہی تھی، ادھر میں ممانی کے آگے ہاتھ جوڑے تڑپ رہی تھی کہ یا تو ڈاکٹر کو بلوا دیں یا مجھے جانے دیں کہ میں لے آؤں ڈاکٹر کو۔ ممانی نے مجھے اسٹور میں بند کر دیا۔ میں کبھی امی کے لیے روتی اور کبھی سعد کے لیے۔ پھر دروازہ بجانے لگتی۔ سعد بھی دروازے کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ جب شام ڈھلے، ماموں کے آنے سے پہلے مجھے باہر نکالا گیا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ابو کی طرح امی بھی ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میرا دکھ، میرے آنسو جم گئے تھے۔ میری آنکھ سے ایک آنسو نہ نکلا۔ ممانی نے رونے کی کوشش کی تو میں نے سرد نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ کمرے سے چلی گئی۔ سعد امی امی کہتا رو رو کر سو گیا تھا۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہ کی۔ میں خود کو کسی خلا میں گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی، لیکن مجھے اپنا ہاتھ خود ہی تھامنا تھا۔ امی کے کفن دفن کے 1 دن بعد ہی میں امی کی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے ان گھروں میں جانا شروع کر دیا جہاں امی کام کرتی تھی۔ میں سعد کو بھی ساتھ لے جاتی تھی اور واپس آ کر ممانی کا بھی کام کرتی تھی۔ جس خالہ جی نے میرا داخلہ کروایا تھا وہ اب بھی مجھے حوصلہ دیتی تھی اور مشورے بھی۔ جب مہینہ ختم ہونے والا تھا، ممانی اس انتظار میں تھی کہ امی کی طرح میں بھی پیسے ان کے ہاتھ پر رکھوں گی۔ میں نے ماموں کو بتایا کہ مجھے اپنے ہی ادارے میں کام مل گیا ہے، اب میں وہاں جاب کروں گی اور سعد کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ ماموں نے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن ممانی جی نے زور و شور سے مجھے شاباش دی۔ میں سب سمجھتی تھی کہ اسے خوشی کیوں ہو رہی ہے۔ میں اپنی اور سعد کی ضروری چیزیں پہلے ہی ادارے میں پہنچا چکی تھی۔
دراصل خالہ جی اور میں ادارے کی انتظامیہ سے تمام بات کر چکے تھے۔ وہ فلاحی ادارہ ہمیں اپنے ہاسٹل میں رہائش دے رہا تھا اور جاب مجھے ایک بڑے پارلر میں ملی تھی، لیکن یہ تمام تفصیل میں نے ماموں ممانی کو نہیں بتائی۔ جب میں گھر سے روانہ ہونے لگی تب ماموں کو بتایا کہ ساتھ کے ساتھ روزانہ آنا جانا آسان نہیں، اس لیے وہاں ہاسٹل میں رہوں گی، ہفتے بعد آ جایا کروں گی۔ ماموں کو غصہ آیا، کافی ڈانٹا انہوں نے، لیکن اب میرے دل سے ہر خوف نکل چکا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ کو بڑا آدمی بنانے کا خواب آنکھوں میں سجا لیا تھا، سو میں ادارے میں چلی آئی۔ میں پارلر کا کام جانتی تھی، اس لیے مجھے ایک بڑے پارلر میں جاب مل گئی تھی، جو کہ قریبی کالونی میں ایک کوٹھی میں بنا ہوا تھا۔ وہاں تقریباً 8-10 لڑکیوں کا سٹاف کام کر رہا تھا، جو باقاعدہ یونیفارم پہن کر کام کرتا تھا۔ ابھی مجھے ٹرائل پر رکھا گیا تھا۔ یہ نوکری 3 ماہ بعد پکی ہونی تھی۔ ابھی مجھے باقاعدہ کوئی کام نہیں دیا گیا تھا، مجھے دوسروں کی مدد کرنا ہوتی تھی۔ کام شروع ہونے سے پہلے سامان سیٹ کرنا اور کام ختم ہونے کے بعد سامان اٹھا کر صفائی کرنا۔ وہاں مختلف کاموں کے لیے الگ کمرے تھے۔ ایک سینئر لڑکی شمائلہ ہماری ہیڈ تھی۔ سب لڑکیاں ہی مجھ پر روب بھی جماتی تھی اور اپنے حصے کا کام بھی مجھ سے کروا لیتی تھی، لیکن فی الحال میں خاموشی سے سب کام کر رہی تھی کہ مجھے یہ جاب پکی کروانی تھی۔ سعد بھی 5 سال کا ہو چکا تھا، اب اسے بھی اسکول میں داخل کروانا تھا۔ ایک دن میں ہیئر کٹنگ ایریا میں صفائی کر رہی تھی، اچانک مجھے شیشے میں یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے سے کوئی گزرا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں دوبارہ کام کرنے لگ گئی۔ ابھی وہاں 3 لوگوں کی کٹنگ ہوئی تھی تو کافی بال پڑے ہوئے تھے۔ باقی لوگ تو چلے گئے، میں وہاں صفائی کرنے لگی تھی۔ ابھی میں نے جھاڑو سے تمام بال اکٹھے کر کے فرش صاف کر کے کونے میں لگائے تھے۔ دروازے پر کسی نے میرا نام پکارا۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں واپس آئی تو مجھے یوں لگا میرے پاس سے کوئی گزرا ہے۔ میں 1 سیکنڈ کے لیے وہیں رک گئی، لیکن سامنے میری نظر پڑی تو میرے اندر خوف کی لہر گزر گئی۔ جو کٹے ہوئے بال میں نے کونے میں اکٹھے کیے تھے وہ دوبارہ سارے فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں چیخیں مارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سب لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ میں صرف اتنا ہی کہہ سکی کہ اندر کوئی ہے۔ جب سسٹر شمائلہ نے جا کر دیکھا تو اندر کسی چیز کے آثار نہیں تھے۔ بال وہیں پڑے تھے جہاں میں نے اکٹھے کیے تھے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ زیادہ تر کام سسٹر شمائلہ ہی دیکھتی تھی۔ پارلر کی مالک میڈم عالیہ بس مخصوص کام ہی کرتی تھی۔ ان کی رہائش بھی اسی کوٹھی کے ایک حصے میں تھی، لیکن ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہ تھی۔ کوئی ضروری بات ہوتی بھی تو صرف سسٹر شمائلہ ہی ان سے رابطہ کر سکتی تھی۔ پارلر میں ایک چھوٹا سا کچن بھی سیٹ کیا ہوا تھا تاکہ سٹاف اور کسٹمر کو چائے کافی کی سہولت ملتی رہے۔ ایک دن میں پارلر میں باتھ روم میں تھی کہ بیسن میں پانی کی ٹوٹی خود بخود کھل گئی اور اس میں سے بھاپ اڑاتا گرم پانی نکلنے لگا۔ میں اسے بند کرنے کی کوشش کرتی لیکن وہ گھومے جا رہا تھا، بند ہی نہ ہوتا تھا۔ بھاپ سارے کمرے میں بھرنے لگی جس میں عجیب عجیب شکلیں مجھے نظر آنے لگی۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولنا چاہا، وہ بھی بند مجھ سے کھلا ہی نہیں۔ اچانک کسی نے پیچھے سے میرا گلا دبا دیا۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارے، بیسن پر پڑی کچھ چیزیں بھی گر گئیں۔ پھر میں نے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارے۔ اچانک دروازہ باہر سے کسی نے کھول دیا اور میں یوں باہر آ گری جیسے کسی نے پیچھے سے اچھال کر باہر پھینکا ہو۔ میں گہرے گہرے سانس لینے لگی کیونکہ اندر بھاپ اور گلا دبانے سے میرا دم گھٹ گیا تھا۔ وہ سٹاف کی کوئی لڑکی تھی، پوچھنے لگی کہ کیا ہوا۔ میں صرف اشارے کر رہی تھی کہ وہ دیکھو باتھ روم۔ وہ اندر گئی تو کچھ بھی نہ تھا، صرف بیسن کی ٹوٹی نارمل انداز میں چل رہی تھی۔ وہ اس نے بند کر دی۔ میں نے یہ سب دیکھا تو بتا بھی نہ سکی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک تو کسی نے یقین ہی نہیں کرنا تھا، دوسرا مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں مجھے جاب سے ہی نہ نکال دیں۔ میں چپ ہو کر رہ گئی۔ میرا آدھا وقت تو پورا ہو چکا تھا، اس میں ایسی کوئی شکایت نہ تھی، تو بس اب میں دعا کر رہی تھی کہ باقی وقت بھی ٹھیک طرح سے مکمل ہو جائے۔ لیکن اس دن مجھے
اپنے چھوٹے بھائی کی فکر لگ گئی کہ خدا کرے وہ خیریت سے ہو، اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ آج میں وقت سے کچھ دیر پہلے چھٹی لے کر چلی گئی اور ہاسٹل پہنچ کر سعد کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ مجھے یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں میری طلبی نہ ہو جائے کہ میں ماحول خراب کر رہی ہوں، خوف پھیلا رہی ہوں، لیکن جب پارلر پہنچی تو ایسا کچھ نہ ہوا۔ سب کام معمول کے مطابق ہوتے رہے۔ اس دن سسٹر شمائلہ نے میرا باڈی ویکس کرنے کا ٹیسٹ بھی لیا، جو میں نے اچھے طریقے سے کر کے دکھا دی۔ اس نے مجھے شاباش بھی دی اور مزید ہدایت بھی دی۔ اس کا انداز دوستانہ تھا۔ پھر وہ مجھ سے میری فیملی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے بلیوں والے واقعات کے علاوہ سب کچھ بتا دی۔ اس کے والد نہیں تھے۔ وہ میری کہانی سن کر افسردہ ہو گئے۔ پہلے بھی وہ سٹاف کا خیال رکھتی تھی، لیکن اب اس کا رویہ میرے ساتھ مزید اچھا ہو گیا۔ پارلر میں ہر شعبے کے لیے الگ الگ حصے تھے۔ کچھ کام صرف میڈم عالیہ کی ذمہ داری ہی تھی۔ جب وہ کسی برائڈ کا میک اپ کرتی تو صرف ان کے 2 مخصوص لڑکیوں کو ہی وہاں جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ 2 کمرے ایسے تھے جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا، ایک برائڈل روم اور دوسرا مساج روم۔ یہاں امیر اور اپر کلاس کی خواتین آتی تھیں۔ ایک آنٹی تو ایسی تھیں کہ ناخن کٹوانے کے لیے بھی یہاں ہی آتی تھیں۔ اس طرح چند ایک کسٹمر ایسی تھیں کہ رات کے فنکشن کے لیے تیار ہونے کے لیے دن میں ہی آ جاتی تھیں۔ یہیں ہیئر واش کروا کر اور ماسک لگوا کر سکن کو فریش کرتی رہتی تھیں۔ باقی میک اپ تو آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ان کا۔ ہمیں اس سے کیا مسئلہ ہونا تھا؟ ہمارے پاس رونق بھی لگی رہتی اور کام بھی ملتا۔ پارلر کی آمدنی بڑھتی تو سٹاف کو بھی اچھی تنخواہ ملتی۔ میڈم عالیہ اور سسٹر شمائلہ دونوں ہی سٹاف کا اچھے طریقے سے خیال رکھتے تھے، لیکن اصولوں پر سختی سے عمل کیا جاتا تھا۔ زیادہ گڑبڑ کی صورت میں نکال بھی دیا جاتا۔ ایک بار سٹاف کی ایک لڑکی نے چوری کی تو اسے وارننگ دی گئی کہ آئندہ ایسا نہ ہو، لیکن وہ باز نہ آئی تو میڈم نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ سسٹر شمائلہ مجھے اشارے کنایوں میں بتا چکی تھی کہ تمہاری جاب کنفرم ہو جائے گی، تم ڈسپلن کا بہت خیال رکھنا، اب بھی اور بعد میں بھی۔ آج سب کے لیے چائے بنانے کی باری میری تھی۔ میں آرام سے چائے بنانے لگی۔ تقریباً 11 کپ چائے بنانی تھی۔ ابھی ابال نہیں آیا تھا کہ ایک شدید بدبو کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کس چیز کی اتنی گندی بدبو ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اچانک چولہا بجھ گیا اور کالا سا دھواں نکلنے لگا۔ دھوئیں کی لکیر نے میرے گرد دائرہ بنا لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی پھندا میرے گلے میں ہو۔ ابھی مزید پتہ نہیں کیا ہو جاتا کہ ایک لڑکی مجھے آوازیں دیتی ہوئی وہاں آ گئی۔ تب سب کچھ ایک دم سے ٹھیک ہو گیا۔ میں ہانپ رہی تھی اور کھانس رہی تھی۔ اس نے مجھے پانی پلایا، سانس بحال ہوئے تو ہم چائے بنا کر سب کے لیے لے آئے۔ اب مجھے اکیلے رہنے سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں کوشش کرتی کہ سب کے ساتھ ہی رہوں۔ اکثر مجھے ایسی آوازیں آتی جیسے کسی نے میرا نام پکارا ہو۔ جب میں جا کر پوچھتی تو سب انکار کرتے کہ ہم نے نہیں بلایا۔ کبھی محسوس ہوتا کہ کسی نے میرے کندھے پر انگلی ماری ہے۔ میں سمجھتی ساتھ والی لڑکی نے شرارت کی ہے۔ کافی دن سے پارلر میں کام زیادہ تھا۔ شادیوں کا سیزن تھا تو پوری فیملی آ رہی ہوتی تھی۔ میں خوش تھی کہ میرے حصے میں بھی کام آ رہا ہے۔ یہ چیز میرے پوائنٹس بڑھائے گی اور اس ماہ کی تنخواہ ملنے پر میں ساتھ کو اسکول داخل کروا دوں گی۔ اسے بہت پڑھنا تھا۔ یہ بھی ایک ایسا ہی مصروف دن تھا جب میڈم بھی ہمارے ساتھ تھی۔ صبح سے وہ مساج روم میں تھی اور شام کو میک اپ روم میں۔ جس برائڈ کا میک اپ انہوں نے کیا اس کی شادی میں شرکت کے لیے میڈم خود بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گئیں۔ میں نے جلدی سامنے کے حصے کا سامان سمیٹ کر ہلکی پھلکی صفائی کر کے واپس جانا چاہا، کیونکہ پھر واپسی پر رات نہ پڑ جائے، اور یہی سوچا کہ صبح آ کر دوبارہ اچھے سے صفائی کر دوں گی۔ عین اسی وقت سسٹر شمائلہ نے مجھے مساج روم کی صفائی کا کہا۔ میں نے ملتجی نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ اگر وہ کسی دوسری لڑکی کو کہہ دے، لیکن میڈم کے سامنے میرا نام لیا جا چکا تھا۔ اب میں کسی بحث کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔ میں بے بسی سے صفائی کرنے روم میں چلی گئی۔ وہ کمرہ کافی بڑا تھا اور پردہ ڈال کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔
پہلے حصے میں لائٹ جلا کر میں نے چیزیں سمیٹنی شروع کر دی، پھر دوسرے حصے کی طرف گئے۔ لائٹ جلا کر جیسے ہی پردہ پیچھے کیا، میری تو خوف سے آنکھیں پھٹنے لگی اور میں منجمد ہو گئی۔ سامنے ہی میڈم عالیہ کٹا پھٹا سفید سا چوگا پہنے بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون کے قطرے بہہ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ بڑھایا جو 4-5 فٹ تک لمبا ہوتا آ رہا تھا۔ میں زوردار چیخیں مارتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی، لیکن دروازے تک پہنچنے سے پہلے میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی اور سسٹر شمائلہ اپنی امی کے ساتھ میرے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر ڈاکٹر کو بلا لائے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور چند باتیں پوچھیں جن کا میں نے بتا دی۔ ڈاکٹر کے مطابق چونکہ میں نے بچپن میں ہی بہن بھائی اور ماں باپ کی موت کا صدمہ سہا ہے، تو خوف سے کچھ نفسیاتی مسائل ہیں، خون کی بھی کمی ہے، دوائی لکھ دی ہے، کچھ دن ریسٹ کریں۔ سسٹر شمائلہ نے بتایا کہ میں ساری رات بے ہوش رہی ہوں۔ جب مجھے اسپتال لے کر آئے تو میرے ہاسٹل میں اطلاع کر دی گئی تھی۔ میرے منہ سے بس اتنا نکلا، میرا ساتھ، میں نے ابھی ہاسٹل جانا ہے۔ سسٹر شمائلہ کہتی، تھوڑی دیر میں ہم وہاں جا رہے ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ آج ہم دونوں کی پارلر سے چھٹی ہے۔ 1 گھنٹے تک ہم ہاسٹل پہنچ چکے تھے۔ راستے میں کچھ پھل اور کچھ کھانے پینے کا سامان لیا۔ میں سعد کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ ہم کمرے میں پہنچے تو وہ اپنی دیگر آنیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر سب میرے پاس آ کر حال پوچھنے لگی۔ میں نے یہی بتایا کہ کمزوری سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب تھوڑی تنہائی میسر آئی تو شمائلہ پوچھنے لگی، اب مجھے ساری بات بتاؤ، کیا ہوا تھا کمرے میں؟ کیونکہ وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے۔ میں نے صاف صاف دیکھا ہے تم کسی چیز کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، پھر اس سے پہلے کہ 1-2 بار تم ایسے ہی حواس باختگی سے دوڑی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں خود اکیلے یہ سب سہتے سہتے تھک گئی تھی۔ پھر میں نے اپنی بہن بھائیوں کی وفات، بلیوں کے قصے، گھر بدلتے وقت کا واقعہ، مولوی صاحب کی مدد، سعد کی پیدائش، امی ابو کی موت اور ماموں کے گھر کے واقعہ، اور اب جو کچھ میں نے پارلر میں بھگتا تھا سب شمائلہ کو بتا دی۔ بتانے کے دوران اس نے مجھے ایک بار بھی نہیں ٹوکا۔ میں بھی شاید اسی وقت میں پہنچی ہوئی تھی۔ جب بات ختم ہوئی تو ہم دونوں کے آنسو بہہ رہے تھے۔ شمائلہ کہنے لگی، جس دن سے تم پارلر آئی ہو مجھے تم بہت پیاری اور اپنی اپنی لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے میری چھوٹی بہن ہو۔ اب تم پریشان نہیں ہونا، ہم مل کر اس مسئلے کو دیکھ لیں گے، اور تم نے یہ بہت اچھا کیا کہ پارلر میں کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اب آگے بھی کسی سے کچھ مت کہنا۔ یہ کہہ کر شمائلہ نے مجھے پارلر اور میڈم عالیہ سے متعلق بہت سی باتیں سمجھائیں تاکہ میں جلد میڈم کی اسپیشل ٹیم میں شامل ہو سکوں۔ اگلے 3 دن کے بعد پارلر میں میرے لیے ایک سرپرائز تھا۔ میڈم عالیہ نے باقاعدہ کیک منگوا کر مجھ سے کٹوایا، مجھے شاباش دی اور اعلان کیا کہ اب سدرا کی جاب پکی ہوگی، سٹاف کی تمام سہولتیں اسے حاصل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے نام کا بیج مجھے لگایا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، اپنے اندر ایک نیا جوش محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے میڈم کا بھی اور سب لڑکیوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ واپسی پر میں ہاسٹل کی اپنی دوستوں کے لیے اور ادارے کی ٹیچرز کے لیے بھی مٹھائی لے کر گئی، سعد کے پسندیدہ فرائز اور اپنے لیے ایک سیکنڈ سستا سا موبائل فون اور سم لی۔ اس رات مجھے امی ابو بہت یاد آئے۔ میں روتی رہی۔ میری عمر کی لڑکیاں پیا گھر کے خواب دیکھتی ہیں، لیکن میں نے یہ خواب اپنی آنکھوں سے مٹا ڈالے تھے۔ بس یہی دعائیں مانگ رہی تھی کہ جو واقعات میرے ساتھ ہو رہے ہیں اللہ ان سے مجھے اور سعد کو محفوظ رکھے۔ اگلے دن پارلر میں شمائلہ نے مجھے ایک نقش تعویذ دیا کہ یہ سعد کی حفاظت کے لیے اس کے گلے میں ڈال دوں، اور شمائلہ کی امی جلد ہی مجھے ایک ایسے اللہ والے بزرگ سے ملوائیں گی جو میرے اس مسئلے کا حل ضرور بتائیں گے۔ میں نے نم آنکھوں سے شمائلہ کا شکریہ ادا کیا۔ ابھی ہم وہاں سے اٹھے ہی تھے کہ کمرے کے دونوں انرجی سیور دھماکے سے پھٹ گئے۔ میں نے اور شمائلہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سمجھ گئے کہ کیا ہوا ہے۔
واپسی تک میرے دل میں وسوسے آتے رہے کہ میں خیریت سے ہاسٹل پہنچ جاؤں۔ شمائلہ نے مجھے راستے میں کال بھی کی اور میرے ہاسٹل پہنچنے پر بھی کال کر کے تسلی کی کہ میں اور سعد خیریت سے ہیں۔ میں نے فوراً تعویذ سعد کے گلے میں ڈال دیا اور اسے سمجھایا کہ یہ اتارنا نہیں ہے۔ 2 دن بعد ہی شمائلہ نے مجھے لکھا ہوا کاغذ دیا اور کہا، خاموشی سے اسے پڑھ کر اس پر عمل کرو۔ جب میں نے پڑھا تو لکھا تھا کہ جمعے کے دن مجھے شمائلہ کی امی کے ساتھ اس بزرگ کے پاس جانا تھا اور سعد کو بھی لے کر جانا تھا۔ شمائلہ ساتھ نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اسے چھٹی نہیں مل سکتی، جبکہ باقی سٹاف کو جمعے کو چھٹی ہوتی ہے۔ گھر پہنچ کر میں فون پر شمائلہ اور اس کی امی کے ساتھ پروگرام طے کر لیا۔ جمعے کے دن میں اور سعد ان کے گھر پہنچ گئے تاکہ نماز جمعہ کے بعد ہم ان بزرگ کے گھر جا سکیں۔ جب ہم پہنچے تو آنٹی نے تعارف کروایا کہ یہ وہی بچی ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ بابا جی کافی دیر آنکھیں بند کر کے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ جب سر اٹھایا تو آنکھیں کافی سرخ ہو رہی تھیں۔ سر ہلاتے ہوئے بولے، معاملہ تو کافی خراب ہے لیکن انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر امی ابو سے متعلق کچھ سوال پوچھنے لگے۔ مجھے جتنا معلوم تھا میں نے بتا دیا۔ پھر بابا جی نے ایک گلاس پانی پر دم کر کے دیا اور مجھے اور سعد کو پینے کے لیے کہا۔ اس کے بعد کچھ پڑھ کر پھونکا۔ پھر ہمیں بتانے لگے کہ جب سدرا ابھی 2 ماہ کی تھی تو اس کے والدین اس کے ساتھ کسی ایسی جگہ سے گزرے تھے جہاں جنات کا بسیرا تھا۔ وہاں اس کی ماں نے اسے بھی پیشاب کروایا اور خود بھی کیا۔ ان کی اسی غلطی کی وجہ سے ان کا بچہ مر گیا۔ تب سے اس جنات کی برادری نے قسم کھائی تھی کہ تمہاری سب فیملی کو مار کر بدلہ لیں گے، لیکن ایک تو خوش قسمتی سے تمہارے والدین پر کسی کی دعا کا سایہ تھا، دوسرا وہ دعائیں بھی پڑھنے لگ گئے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ جو تم لوگوں کی چھت پر کالے بلے آتے تھے وہ جنات ہی تھے اور بچوں کی موت کا سبب بھی یہی بنے۔ سعد کے لیے مولوی صاحب نے بھی اور تمہارے والدین نے بھی بہت دعائیں پڑھی ہیں، اس لیے وہ حفاظت حصار میں ہے۔ یہاں میں ایک بات پوچھنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی کہ کیا میرے امی اور ابو کی موت بھی اسی وجہ سے ہوئی؟ بابا جی نے نفی میں سر ہلایا، کہتے نہیں، وہ اپنی قدرتی موت کا شکار ہوئے تھے، ان کی قضا آئی تھی۔ ہاں فی الحال وہ سعد کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، البتہ تم خطرے میں ہو، تمہارے سر کسی نیکی یا کسی دعا کا سایہ بھی ہے۔ تمہارے والدین جو مسنون دعائیں پڑھتے ان کے اثرات اب بھی تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے وہ جنات ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے، ورنہ جب پارک میں تمہارا جھولا گمایا تھا تب تو شاید یہ تمہیں اڑا کر اپنے ساتھ ہی لے جاتے۔ پھر پارلر میں بھی انہوں نے تم پر کافی خطرناک حملہ کیا۔ میری بیٹی، تم اللہ کی خاص رحمت میں ہو، یہ جنات ہیں بھی غیر مسلم۔ اب ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے تم کو میرے ساتھ مل کر کچھ عمل کرنے پڑیں گے۔ میں تو دل و جان سے تیار تھی۔ میں نے تو شکر ادا کیا کہ کوئی اس طرح میرا ساتھ دینے والا مل گیا ہے، اور اس کے لیے میں شمائلہ اور اس کی امی کی بہت شکر گزار تھی۔ بابا جی نے آنٹی سے پوچھا کہ کیا آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ اسے کچھ دن اپنے گھر رکھ لیں تاکہ یہاں آنا جانا آسان ہو سکے۔ اگر تم پارلر سے چھٹیاں کر سکو تو زیادہ اچھا ہے۔ مجھ سے پہلے آنٹی نے جواب دیا کہ پارلر سے چھٹی ملنا تو ناممکن حد تک مشکل ہے، البتہ یہ میری بیٹی ہے، مجھے شمائلہ کی طرح عزیز ہے، میں اسے ساری زندگی ساتھ رکھنے کو تیار ہوں۔ مجھے آنٹی پر بہت پیار آیا۔ بابا جی نے مجھے مزید تاکید کی کہ یہ چند مسنون دعائیں پڑھ کر دے رہا ہوں، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، خاص طور پر باتھ روم جانے والی دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ یہ تو تم جانتی ہی ہوگی کہ گندے جنات اور شیاطین زیادہ باتھ روم میں رہتے ہیں، اور دیگر مسنون دعائیں بھی ہمیں خاص تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ ہم ان بلاؤں سے بچ سکیں۔ دیکھو، ہم بیمار ہوتے ہیں تو دعائی کے ذریعے ہمیں اندر سے طاقت دی جاتی، ہم بیماری کے خلاف مضبوط ہو سکیں۔ تو جب اللہ کا نور ہمارے اندر نہیں اترے گا، ہم شر اور شیطانی چیزوں کے خلاف مضبوط نہیں ہو سکیں گے۔ میں نے نہ صرف بابا جی سے وعدہ کیا بلکہ اپنے اندر بھی عہد کیا
کہ اب میں ساری زندگی یہ لازمی کروں گی، انشاءاللہ، اللہ میری مدد کرے۔ سعد اس دوران آنٹی کی گود میں سو چکا تھا۔ میں اگلے دن ہی آنٹی کے گھر شفٹ ہو گئی، جس کی سب سے زیادہ خوشی شمائلہ کو ہوئی۔ لیکن سعد 1-2 دن ڈسٹرب رہا، لیکن پھر شمائلہ کے بہن بھائیوں نے اسے بہلا لیا۔ میں بابا جی کے دیے ہوئے وظائف دل لگا کر پڑھنے لگی۔ شروع میں کافی مشکل آئی، مجھے ڈر بھی بہت لگا اور جنات نے بھی بہت شور مچائے رکھا، لیکن یہ آوازیں صرف مجھے ہی سنائی دیتی تھیں۔ میں اونچی آواز میں دعائیں پڑھنے لگتی۔ آہستہ آہستہ یہ شور ختم ہوتا گیا۔ آخر 21 دن کے بعد بابا جی نے خوشخبری بتائی کہ اب ہم ان جنات سے آزاد ہیں، لیکن یہ دعائیں اور وظائف بالکل نہیں چھوڑنے۔ اب تو مجھے خود یہ سب کرنے میں اتنا سکون محسوس ہوتا تھا کہ میں کبھی نہ چھوڑتی۔ آنٹی نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں نے واپس ہاسٹل جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب میں شمائلہ کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی تھی، سعد بھی اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ اسکول جانے لگا۔ زندگی میں خوشگوار دنوں کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن ابھی میں نے اور شمائلہ نے مستقبل کے بہت سے منصوبے بنانے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔